ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اسرائیل نے زمینی حملوں کی ابتدا کر کے تمام غزہ شہر کو خون میں نہلانا شروع کر دیا اور کیا کیا اقدامات کر لیے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ پیارے دوستوں، اسرائیلی ٹینکوں نے ممکنہ زمینی دراندازی سے قبل غزہ کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی توپ خانے نے جمعہ کے اوائل میں شمالی غزہ پر حملہ کیا تھا تاکہ علاقے کے اندر عسکریت پسندوں کی سرنگوں کے وسیع نیٹ ورک کو تباہ کیا جا سکے اور اگلی صفوں کو گھنے شہری علاقوں کے قریب لایا جا سکے اور ممکنہ زمینی حملے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ پر کنٹرول رکھنے والے اسلامی عسکریت پسند گروپ حماس کے ساتھ کئی روز تک جاری جنگ کے بعد سرحد پر فوج جمع کر لی ہے اور 9,000 محافظوں کو طلب کر لیا ہے۔ فلسطینی عسکریت پسندوں نے تقریباً 1800 راکٹ داغے ہیں اور فوج نے 600 سے زائد فضائی حملے کیے ہیں، جس کے تحت کم از کم 3 اپارٹمنٹ بلاک سرائے گئے ہیں۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیل میں چوتھی رات فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا اور یہودی اور عرب ہجوم کے درمیان لوط کے اہم شہر میں جھڑپیں ہوئیں۔ یہ لڑائی ملک کے رہنماؤں کے حکم پر پولیس کی مضبوط موجودگی کے باوجود ہوئی۔ غزہ شہر کے نواح سے ہونے والے کان پھاڑ دینے والے دھماکوں نے لوگوں کو بیدار ہونے کا جھٹکا دیا تو سرخ شعلوں کے عوام نے آسمان کو روشن کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جمعہ کی صبح تک گزشتہ ہفتے تنازع شروع ہونے کے بعد سے اب تک 119 فلسطینی ہلاک اور 830 زخمی ہو چکے ہیں۔ شمالی غزہ میں صحت حکام نے بتایا کہ راتوں رات اسرائیلی فضائی حملوں کے دوران ایک خاتون اور اس کے 3 بچے ہلاک ہو گئے، جس میں فلسطینی عسکریت پسندوں کی سرنگوں کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کی لاشیں ان کے گھر کے ملبے سے برآمد ہوئی۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق 9 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حال یہ ہے کہ فضائی حملوں کی پناہ گاہوں میں دوڑتے ہوئے 2 خواتین اور ایک بوڑھا ہلاک ہوا۔ رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جمعہ کی علی صبح مغربی کنارے کے متعدد علاقوں میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جہاں احتجاج ہو رہا تھا۔ اس سے قبل ایجنسی نے بتایا تھا کہ ہیبرون کے ایک پناہ گزین کیمپ اور شمالی شہر جنین میں بھی اس طرح کی جھڑپیں جاری ہیں۔ شمال مشرقی جنین میں علیحدگی کی رکاوٹ کے قریب اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے براہ راست فائرنگ سے 10 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جب وہ مشرق وسطیٰ میں پرسکون بحالی کی جانب کام کر رہے تھے تو امریکی حکام کا خیال تھا کہ یہ تنازع مزید کچھ روز تک جاری رہنے کا پابند ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بدھ کے روز فلسطینی صدر محمود عباس سے فون پر بات کی۔ اس کے نتیجے میں بائیڈن انتظامیہ نے متعدد علاقائی عرب ریاستوں سے رابطہ کیا ہے تاکہ وہ تشدد روکنے کے لیے حماس پر اثر انداز ہو سکیں۔ اسرائیل نے غزہ میں توپ خانے کا فائر کیا۔ فلسطینی راکٹ حملے برقرار ہیں اور اسرائیل نے اسرائیل کے تجارتی مرکز کی گہرائی میں مسلسل راکٹ فائر کے درمیان جمعہ کے روز غزہ کی پٹی میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے خلاف توپیں داغیں اور مزید فضائی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے آدھی رات کے فوراً بعد ایک بیان میں کہا کہ فضائی اور زمینی افواج حماس کے زیر انتظام انکلیو پر حملے کر رہی ہیں۔ غزہ سے راکٹ بہرحال تیزی سے اس کے بعد فائر ہوئے۔ اگرچہ اس بیان میں مزید تفصیلات نہیں دی گئیں، لیکن اسرائیلی فوجی امور کے نامہ نگاروں نے جنہیں مسلح افواج کی جانب سے باقاعدگی سے بتایا جاتا ہے کہ یہ زمینی حملہ نہیں ہے اور فوجی اسرائیل کی سرحد کے کنارے سے توپ خانے کی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی سرحد کے قریب شمالی غزہ کے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے انکلیو کے اندر اسرائیلی زمینی فورسز کا کوئی نشان نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے توپ خانے کی شدید فائرنگ اور درجنوں فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جمعرات کو کہا ہے کہ اس مہم میں مزید وقت لگے گا۔ حکومت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صرف گزشتہ 4 دنوں میں فضائی حملوں میں 29 بچوں سمیت
109 افراد ہلاک ہوئے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ چند روز کے انتظار سے سفارتکاری کے کچھ اثرات مرتب ہوں گے اور یہ دیکھنے کی اجازت ملے گی کہ کیا واقعی حقیقی طور پر کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن اقوام متحدہ میں بات چیت کی اور کھلی بات چیت کے لیے حمایت کی۔ سفارتکاروں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اتوار کے روز اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان بگڑتے ہوئے تشدد پر عوامی طور پر تبادلہ خیال کرے گی اور جمعہ کو ہونے والے اجلاس میں امریکی اعتراضات پر سمجھوتہ کرے گی۔ سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے قریبی اتحادی امریکہ نے ابتدائی طور پر تجویز دی تھی کہ منگل کو ایک مجازی عوامی اجلاس منعقد کیا جا سکتا ہے، اور اب اسرائیل نے حالات کو مزید خطرناک حد تک بگاڑ دیا ہے اور زمینی فوج کو داخل کر کے حالات انتہائی سنگین کر دیے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیں۔